الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ہمارا درس حدیث زجاجۃ المصابیح جو کہ دنیا حدیث کی شہرا آفاق اور مستند کتاب ہے، اور جس کے مؤلف ہیں حضرت سیدنا محدث دکن ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا درس ہم سلسلے وار آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی مجھ کو وصیت فرمائی، اور ان 10 باتوں میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، تاکہ میں اور لوگ اس پر عمل کر کر اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلمات کی مجھ کو وصیت فرمائی۔ عزیزان محترم، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں جو ہے سنا چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اولاد کی وراثت کے سلسلے میں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت تم کو وصیت کرتا ہے، یعنی کہ تاکیدی حکم اللہ کی طرف سے ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو الغرض وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ تو بتلایا گیا کہ سب سے پہلی بات کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ کہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ کہ تم کو جلا دیا جائے۔ عزیزان محترم، ایک بندہ مومن کے لیے ایمان کی دولت دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، وہ ہر چیز کو ایمان کے بدلے میں قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنی وہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر جان کے بدلے میں، اولاد کے بدلے میں، مال کے بدلے میں ایمان کا سودا کوئی بندہ مومن ہرگز نہیں کرتا۔ جان کے بدلے میں ایمان کو جو ہے سنا بچایا جائے تو پھر یہ اس کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے جو ہے سنا فائدے کا اس کو جو ہے سنا یہ سودا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بہت بڑا اجر اس کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ جب کوئی کفار مشرکین کسی مسلمان کو کلمات کفر کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تو کلمات کفر نہیں کہے گا تو تیری جان لے لی جائے گی، اس کو شہید کر دیا جائے گا مسلمان کو، تو پھر ایسی صورت میں اسلام میں یہ حکم ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت مبارکہ میں فقہاء کرام نے بتلایا کہ اگر جان بچانے کے لیے اگر وہ کلمات کفر کہتا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان باقی ہے، تو پھر جان بچانے کی حد تک اس کو کلمات کفر کہنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ رخصت والا جو ہے سنا طریقہ ہے، یہ رخصت ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی جان دے دے لیکن اپنے زبان سے کلمات کفر کو ہرگز نہ نکالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم کو جو ہے سنا سبق حاصل ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو گرم تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بھی عزیمت کا ذکر کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ کہ تم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو جلا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرو، اگرچہ کہ وہ دونوں تم کو حکم دے کہ تم اپنے گھر والوں سے اور اپنے مال سے جو ہے سنا نکل جاؤ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پھر حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ بڑھ کر درجہ جس کو دیا گیا وہ والدین کے حقوق کو دیا گیا۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں اللہ کی وحدانیت کی بات کرنے کے بعد کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے بعد فوراً حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ اہمیت والا ہے وہ والدین کا حق ہے سب سے بڑھ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرو، اگرچہ کہ وہ دونوں تجھ کو اپنے گھر سے اور اپنے مال سے نکل جانے کا حکم دے۔ تو اسی لیے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ والدین اگر تم کو تمہارے گھر سے بھی اگر نکل جانے کے لیے کہیں
اور اپنے مال کو بھی چھوڑ کر نکل جانے کے لیے کہیں تو پھر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حکم پر عمل کرے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر والدین اگر اجازت دے اور کوئی جائز معاملے کی وجہ سے یہ کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے اشارے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دیا تھا، تو پھر یہ بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، والدین اگر تم کو یہ حکم بھی دیں کہ تم اپنے گھر سے اور اپنے مال سے بے دخل ہو جاؤ، نکل جاؤ، تو بھی اس معاملے میں بھی والدین کی بات کو سنا جائے گا۔ ہاں یہ کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو جیسے کہ بتلایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی معصیت میں پھر مخلوق کی جیسونا اطاعت نہیں کی جائے گی، مخلوق میں والدین بھی شامل ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی میں والدین کی بات کو ہرگز نہیں سنا جائے گا۔ اگر والدین نماز چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، والدین اگر کوئی شرک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو پھر ایسی گناہوں میں جیسا والدین کی بات کو ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ ہاں جائز باتوں میں والدین کے حکم کو ماننا اولاد کے لیے لازم و ضروری ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ تم ہرگز فرض نماز کو جان بوجھ کر تم ہرگز نہ چھوڑو، کیونکہ اگر کوئی شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ذمے سے پھر وہ بری ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں متعمدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، لیکن اگر کوئی بھول کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اگر جو ہے سنا اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب بھی اس کو یاد آ جائے، جب بھی اس کو نسیان لاحق ہوا تھا پھر بعد میں یاد آ جائے، تو پھر یاد آتے ہی وہی وقت اس کے لیے نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ تو پھر بتلایا گیا کہ بھولنے کی وجہ سے جب جیسا نماز چھوٹ گئی تھی، جو ہی یاد آئے پھر اس کو وہ ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کے ذمے سے وہ بری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کہ تم شراب کو ہرگز نہ پیو کیونکہ وہ ہر برائی کی وہ جڑ ہے۔ عزیزان محترم، شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر وہ دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ہر بری اور اچھی چیز میں وہ جو ہے سنا فرق نہیں کر سکتا، تو پھر ہر برائی کا کام جو ہے سنا اس سے ہونے کے اندیشے اور امکانات ہیں شراب پینے کی وجہ سے۔ تو پھر انسان شراب پی کر ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ ایک جو ہے سنا صاحب عقل شخص ان کاموں کو کرنا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا جب وہ جو ہے سنا ہوش کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ شراب یہ جو ہے سنا ہر برائی کی یہ جڑ ہوتی ہے، تو اسی لیے بتلایا گیا کہ تم شراب کو ہرگز نہ پیو کیونکہ وہ ہر جو ہے سنا برائی کی وہ جڑ ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہ تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی جو ہے سنا بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم جو ہے سنا معمولی نہ سمجھے، کیونکہ معلوم ہے کہ جب کوئی بندے کی جان جا رہی ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے، پھر تھوڑا سا پانی اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معمولی گناہ کو بھی ہم معمولی نہ سمجھے، چھوٹے گناہ کو بھی ہم معمولی نہ سمجھے، کیونکہ آج چھوٹا گناہ کرتے کرتے پھر جو ہے سنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بڑے کبیرہ گناہ کرنے پر بھی وہ جڑی ہو جاتا ہے۔ تو پھر بتلایا گیا کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو پھر چھوٹی سے چھوٹی جو ہے سنا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جو ہے سنا ہرگز معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے گناہ کبیرہ تک اس کو لے جانے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہ تم جنگ کے دن، جنگ کے میدان میں تم پیٹ پھیر کر بھاگنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اگرچہ کہ لوگ جو ہے سنا ہلاک ہوتے ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ حکم استحبابی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ جان جو ہے سنا بچانے کے لیے نکلنا چاہتا ہے اور جو ہے سنا غلبہ کفار و مشرکین کا ہو رہا ہے، اگر ایسی حالات ہیں تو پھر جو ہے سنا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم جو حدیث پاک میں دیا گیا ہے وہ مستحب ہے، بلکہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنی جان کو جو ہے سنا اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو پھر یہ حدیث پاک کا جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے، اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے جانا چاہتا ہے پھر اس کو اجازت ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور اگر لوگوں کو موت پہنچتی ہے اور تم ان لوگوں میں ہی موجود ہو
تو پھر تم وہیں پر قائم رہو، ثابت قدم رہو. یعنی کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ وہاں پر وبائیں پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہیں پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ یہاں پر دو باتیں ہیں. اگر آپ اسی بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر اندیشہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے دوسرے مقام پر جہاں پر آپ جائیں گے پھر وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اور اگر آپ بیماری میں مبتلا نہیں ہیں لیکن آپ کو رہنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی عیادت کی جائے، ان لوگوں کی جو ہے سنا باز پرسی کی جائے، ان کی عیادت کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے سنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو عزیزان محترم پھر آگے بتلایا گیا کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، کہ تم اپنی کمائی میں سے تم اپنی جو ہے سنا اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر تم خرچ کرو. تو معلوم ہوا کہ کمانا بھی اپنی گھر والوں کے لیے عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حلال روزی کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کہ تم ان سے اپنے عصا کو تم نہ اٹھا لو ادب کی وجہ سے. یعنی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے تم اپنے عصا کو نہ اٹھاؤ. یعنی کہ جہاں پر ان کو اللہ کی حدود کی پابندی کرانا ان کے لیے لازم ہے تو پھر والدین کو وہاں پر سختی جو ہے سنا اختیار کرنا لازم و ضروری ہے. اولاد کے لیے محبت میں والدین کے لیے ہرگز جو ہے سنا جائز نہیں ہے کہ وہ اولاد کے لیے اللہ کی حدود کو پابند بنانے میں وہ نرمی کا جو ہے سنا مظاہرہ کرے، بلکہ حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ تم ان کو ادب کی وجہ سے جو ہے سنا اپنے ڈنڈے کو نہ اٹھاؤ. پھر آگے بتلایا گیا کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، یعنی کہ تم ان کو اللہ کے بارے میں تم ان کو ڈراتے رہو، اللہ کا خوف ان کو دلاتے رہو، اللہ کے عذاب کی باتیں ان کو بتلایا کرو کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا جو ہے سنا ان کو سزا دی جائے گی، کون سا برا کام کرنے کی وجہ سے، کون سے حرام کام کے ارتکاب کی وجہ سے کیا کیا سزائیں دی جائے گی. تو الغرض اولاد کی تربیت کے سلسلے میں والدین کو جو ہے سنا نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تربیت کے معاملے میں سختی کے ساتھ جو ہے سنا ان کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے. اور یہ بتلایا گیا کہ ان کو تم اللہ کے بارے میں خوف دلاتے رہو، اس کے اوامر پر عمل کرنے کا پابند ان کو بناؤ، اور اللہ کے نواہی سے بچنے کا جو ہے سنا پابند تم ان کو بناؤ، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تم پیدا کرو. تو یہ 10 باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان 10 باتوں پر کرنے کی وصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے. اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے. آگے کی حدیث پاک ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر او الایمان، رواہ البخاری. فرماتے ہیں کہ نفاق تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اور آج کے دن وہ یا تو کفر ہے یا پھر ایمان ہے. مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان، دوسرے کافر اور تیسرے منافق. تو پھر منافق وہ تھے کہ جو اپنے دل میں جو ہے سنا کفر کو رکھتے تھے اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے تھے. تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھی وہی رعایتیں ملتی تھی کہ جو مسلمانوں کو ملا کرتی ہیں. تو پھر وہ جنگ سے بچ جایا کرتے تھے، ٹیکس سے بچ جایا کرتے تھے. تو پھر کئی ایسی رعایتیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا کرتی وہ ان کو بھی ملا کرتی تھی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، لیکن اس وقت یا تو کفر ہے یا ایمان ہے. یعنی اگر کسی سے ظاہر ہو جائے کہ وہ منافق ہے تو پھر وہ کافر ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ مومن ہوگا. یعنی کہ آج کے زمانے میں جو ہے سنا اس طریقے کی رعایتیں غیر مسلمین کے ساتھ جو ہے سنا نہیں کی جائیں گی، اور لوگوں کو جو ہے سنا یا تو پھر ایمان کی بات کہی جائے گی یا پھر کفر کی بات کی جائے گی. یعنی کہ آج یا صرف مسلمان باقی ہیں یا پھر کافر باقی ہیں. آج وہ رعایتیں جس طرح ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اپنی زبان سے اس زمانے میں دی جاتی تھی، اس زمانے میں ہرگز ایسی رعایتیں نہیں دی جائے گی. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وما علینا